حضرت عمر گزر رہے، فجر کی نماز کے بعد 2 گلیاں رہ گئی ہیں، آج پورا نہیں ہو سکا آپ کا دورہ۔ ایک چھپر ہے چھوٹا سا، بوڑھی اماں بیٹھی ہے، عمر فاروق گزرنے لگے، بوڑھی کو پریشان دیکھا، اماں جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ بوڑھی کہنے لگی چل دوڑ جا، اپنا کام کر، کیوں اجازت دوں؟ تیری مہربانی اماں، آنے دو۔ کیا دوڑ جا؟ تیری مہربانی اماں، گزارش ہے، چلو آ جاؤ۔ اندر آ گئے عمر فاروق۔ اماں کیا پریشانی ہے، کیا بات؟ اماں کہنے لگی خامد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں، میں غریب ہوں، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے۔ اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، کہنے لگے شکوہ ہے، عمر آیا ہی نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے؟ کہتی ہے نہیں پتا عمر کو، تو عمر سے کہو چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں جس کے سامنے کسریٰ اور روم کے بادشاہ کانپا کرتے تھے، میں نے اس عمر کو بوڑھی اماں کے سامنے کانپتے ہوئے دیکھا۔ راشا داری ہے عمر فاروق کا۔ دوڑے گئے، 25 دینار لائے، راشن رکھ کے لائے، روٹیاں پکائیں، بوڑھی اماں کو کھلائیں، کہنے لگے اماں 25 دینار لے لے اور چل، غلطی ہو گئی، عمر کو معاف کر دے۔ اماں بولی، بول کے کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے، میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں۔ امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے، حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا۔ اماں کہنے لگی چل میں تیری خاطر